حدیث ہے، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، جماع ابواب الرکعتین قبل الفجر، حدیث نمبر 1116 نمبر کی روایت، 1116 نمبر کی روایت، سنن صحیح ابن خزیمہ کہیں بھی آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ دیکھیے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو میرے پاس لے کر کے آئیے یا مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کے فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سنت پڑھ رہا تھا 2 رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت کے بعد جب نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکعت ہے، تم پھر 2 رکعت کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فجر کی نماز باجماعت کے بعد تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی جماعت سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے وہ مجھ سے چھوٹ گئی تھی تو میں اسی کو پڑھ رہا تھا۔ تو پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاموش رہے کیا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور محدثین کی اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول اگر کوئی عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تقریری حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو باقی رکھا، ثابت کیا۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابی رسول فجر کی فرض باجماعت پڑھنے کے بعد میں جا کر کے انہوں نے سنت پڑھی۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، جامع ترمذی ابواب السہو، حدیث نمبر 422، جامع ترمذی حدیث نمبر 422 نمبر کی روایت، قیس بن عمرو بن سہل رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے، جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر پہلے فرض نماز پڑھی، اور بعد میں نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیس ذرا ٹھہرو، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہو کیا؟ کہاں جا رہے ہو نماز پڑھنے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت کے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے فجر کی وہ مجھ سے چھوٹ گئی تھی، میں اسی کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث کس قدر کلیئر ہے، اب آنکھ ہوتے ہوئے بھی نہ دکھے تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں اس حدیث کے بارے میں، اس کی سند کے بارے میں، اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر بتانا چاہوں گا کہ کیا اس حدیث کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، جس کو شیخ حافظ منظور الہی صاحب نے بیان کیا، اور آپ نے سنا ہوگا 2 منٹ 51 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے۔ ویسے تو یہ لمبی ہے لیکن ہم نے اتنی ہی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا خلاصہ کرنے کی میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے
کی سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو، کوئی بھی کتنا ہو، بڑا سے بڑا مفتی ہو، حافظ ہو، مولوی ہو، علامہ ہو، محدث ہو، مشہور ہو، معروف ہو، کوئی بھی بات اگر وہ کہتا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی علت کوئی خامی ظاہر ہو جاتی ہے، طرح کی بات کرے چاہے دنیاوی معاملات کے اندر چاہے دینی معاملات کے اندر، اس کی بات کی چھان بین کی جائے، اس کی بات کی جانچ پڑتال کی جائے۔ حافظ منظور الہی صاحب کہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ حدیث ایک دم کلیئر ہے، اب آنکھ ہوتے ہوئے نہ دیکھیں تو اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا شیخ منظور الہی صاحب سے کہ اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے، بصیرت دی ہے، آپ اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے کب فائدہ اٹھائیں گے؟ کب تک آپ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر بندوق چلائیں گے؟ کب تک ان کی بنی بنائی بریانی کو لوگوں میں پروستے رہیں گے؟ آپ خود بھی اپنے ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر تحقیق تو کر لیں، دیکھیں کہ اس حدیث کی سند صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ دھڑلے کے ساتھ عوام کے اندر اس حدیث کو آپ بیان کر رہے ہیں؟ مسئلہ تو ثابت ہوتا ہے لیکن اس حدیث کے روح سے نہیں، اس حدیث کو دلیل بنا کر کے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد میں اس کی وضاحت کروں گا کہ صحیح حدیث کیا ہے۔ کہ فجر کی سنت اگر کسی وجہ سے فرض نماز سے پہلے اگر کسی کی سنت چھوٹ جائے، نہ پڑھ سکے تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، میں حوالہ دوں گا آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس روایت کو جس کو شیخ منظور الہی صاحب نے بیان کیا ہے، اس کو دلیل بنا کر کے نہیں، جیسا کہ یہ دلیل بنا کر کے یہ کہہ رہے ہیں، اس مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ روایت جو ہے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، کئی طرق سے یہ روایت آئی ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر انہوں نے حوالہ دیا حدیث نمبر 1116، صحیح ابن حبان کا حوالہ انہوں نے دیا ہماری تحقیق کے مطابق حدیث نمبر 1563، 2471، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375، حدیث نمبر 1022 اور 1023، اسی طرح سے بہقی فی سنن کبیر کے اندر حدیث نمبر 4462، 4463، مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث نمبر 3889۔ اس کی سند کے اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے، وہ میں بتلانا چاہوں گا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کے والد سعید اپنے والد قیس سے کچھ نہیں سنا ہے۔ دیکھیے الاستیاب لابن عبد البر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1297، اور اس کی سند میں ایک راوی سعد بن سعید ہیں، سعد بن سعید ہیں جن کو ضعیف بھی کہا گیا ہے، میں آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ اسی طرح سے ایک ترک جو ہے سنن ترمذی کے اندر قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی منسوب ہے، حدیث نمبر 422، جیسا کہ منظور الہی صاحب نے اس کا حوالہ دیا تھا۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1267، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1154، اور مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 892، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 6287 وغیرہ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 447، مسند صحفی اردو ترجمہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137، حدیث نمبر 161 کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیس ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے جا رہے ہو؟
میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب کوئی بات نہیں۔ اس ترک کی سند کی تحقیق یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی خود اس حدیث کے تحت وضاحت کرتے ہیں، لکھتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی حدیث کی سند متصل نہیں ہے۔ منظور الہی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ دیکھ لیتے امام ترمذی کی اس حدیث کے تحت ان کی وضاحت کردہ بات، تو آپ جو ہے اتنے دھڑلے کے ساتھ لوگوں میں اس حدیث کو بیان نہ کرتے۔ اس حدیث کو لانے کے بعد امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ اس کی سند متصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں محمد بن ابراہیم تیمی نے قیس سے نہیں سنا، یعنی یہ انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور سفیان بن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے کہا اس کی سند متصل نہیں۔ لم یسمع محمد بن ابراہیم من قیس، محمد بن ابراہیم نے قیس سے نہیں سنا۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338 میں حدیث نمبر 273 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور راوی سعد بن سعید الانصاری کو امام نسائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، اور ابن حجر نے کہا صدوق تو ہے لیکن صحیح الحفیظ ہے، برے حافظہ والا ہے۔ دیکھیے علل و معرفت الرجال کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 82 کے اندر نمبر ہے 111۔ اسی طرح سے التقریب کے اندر ابن حجر کا قول بھی موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 وغیرہ پر۔ اور اسی طرح سے اس روایت کو امام ابو داؤد نے مرسل بھی کہا ہے، تو پتہ چلا کہ تابعی کی مرسل روایت حجت نہیں ہوتی بلکہ وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کئی ترک سے آئی ہوئی ہے، کثرت ترک کے بنا پر وہ اس کو حسن یا صحیح کا یا حسن لغیرہ کا حکم لگا دیتے ہیں، جبکہ ان کا یہ موقف متقدمین محدثین کی اکثریت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا یہ موقف درست نہیں ہے کہ مجموعی طور پر کثرت ترک کے بنا پر یہ جو ہے حدیث کی سند حسن ہے یا صحیح ہے، جیسا کہ انہوں نے ارواء الغلیل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 میں حدیث نمبر 950 میں ایک روایت کی سند کے بارے میں سعد بن سعید کی ایک روایت کے بارے میں کہا کہ حسن ہے، اور کثرت ترک اور مجموعی طور پر اس کی سند کو جو ہے حسن قرار دیا ہے۔ جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سعد بن سعید کو کہ اس کے اوپر کلام ہے، محدثینوں نے جرح کی ہوئی ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف برابر حسن لغیرہ، یہ موقف متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں ان کے ہاں یہ موقف، یہ اصول نہیں ہے، بلکہ ایک سے زیادہ کئی ترک سے آئی ہوئی حدیثیں ہوں سند کے ساتھ اور ساری کی ساری ضعیف ہوں تو ضعیف کا ہی حکم لگاتے تھے، حسن لغیرہ کا یا حسن کا حکم نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ موقف بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا درست نہیں ہے۔ آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز کی حدیث سے جسے انہوں نے سعد بن سعید سے روایت کی ہے زیادہ صحیح ہے۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ جب کہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کلام ہے، اور کہتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم نے قیس سے نہیں سنا، اس کی سند متصل نہیں ہے، تو یہ بات تو امام ترمذی کے اس قول میں بھی تضاد ہے، لہذا یہ بے فائدہ بات ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ بلکہ اصولی طور سے جو یہ بات کہہ دیا گیا کہ سعید نے اپنے والد قیس سے سما نہیں کیا ہے، سنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح سے اس روایت کو دلیل کے طور پر فٹ کر رہے ہیں اور مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، جبکہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1233، دیکھ لیں آپ۔ منظور الہی صاحب، آنکھ ہے آپ کو، اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، بصارت دیا ہے، بصیرت دیا ہے، علم دیا ہے، آپ اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے فائدہ اٹھائیں، تحقیق کریں، خود تحقیق کریں، اصولی طور سے کسی دوسرے کے اوپر اعتماد اس طرح سے آنکھ بند کر کے نہ کریں۔
بلکہ آپ خود تحقیق کریں، دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے اس طرح کی بات منسوب کرنا جو غیر ثابت ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی ہے، وارننگ دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جان بوجھ کر کے جو بھی بیان کرے گا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات، اس کے لیے وعید ہے، وارننگ ہے. لہذا تحقیق کریں، بچیں. آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1233 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 833 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے سنت نہیں پڑھی، کسی وجہ سے وہ سنت رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد پڑھی. پتا چلا کہ اگر کسی وجہ سے سنت چھوٹ جاتی ہے فرض نماز سے پہلے تو فرض نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد کی سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو جب بھی یاد آئے فوراً اس کو ادا کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ سنت اگر چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. ہمیں یہ دلیل پیش کرنی چاہیے، نہ کہ وہ دلیل جس کے اندر علتیں موجود ہیں، محدثین اس کو کہتے ہیں متصل سند نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کس طرح سے دلیل میں پیش کر رہے ہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.